طلعت حسین صاحب، آپ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو بھی کر رہے ہیں کیلکولیٹڈ کر رہے ہیں، اور جو حکومت نے پرائسز میں اضافہ کیا ہے اب عوام کی بھی سمپتھیز انہیں ملیں گی اور وہ ایک اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں آپ کے خیال میں، اگر ان کی سیاسی اسٹریٹجی کو دیکھیں؟ دیکھیں، عمران خان کی سیاسی جو اسٹریٹجی ہے وہ بڑی واضح ہے. وہ یہ ہے کہ میں ہر وقت بولتا رہوں، خبروں کے اندر رہوں اور ایسی باتیں کرتا رہوں کہ لوگ ششدر رہ جائیں. وہ اسٹریٹجی جو ہے ان کی جب وہ پہلے اپوزیشن میں تھے تب بھی چل رہی تھی، 2014 کے دھرنے کے بعد جب وہ پرائم منسٹر بنے تب بھی چل رہی تھی، جب وہ نکالے گئے تب بھی چل رہی ہے، پھر جب انہوں نے اسلام آباد پر اپنی طرف سے لشکر کشی کی سیاسی طور پر تب بھی چلی اور اب بھی چل رہی ہے. تو مجھے تو اس کے اندر کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آتی. یہ ضرور ہے کہ اب وہ عدلیہ کی طرف اتنی مرتبہ رجوع کر چکے ہیں، آج کی جلسے میں بھی انہوں نے رجوع کیا، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ انقلاب بذریعہ عدالتیں لانا چاہتے ہیں. یہ ایک بڑی تبدیلی آئی ہے. حکومت کا جہاں تک آپ نے ذکر کیا، میرے خیال میں حکومت کے لیے 2 ماہ مشکل ہیں. اگر عمران خان چاہیں تو لوگوں کا جو سینٹیمنٹ ہے اس کا وہ استحصال کر کے سیاسی طور پر اپنی اسٹریٹجی کو ایک نیا رخ دے سکتے ہیں. لیکن عمران خان اس طرف جائیں گے نہیں. ان کا بس دل اسی پر اٹکا ہوا ہے کہ مجھے کیوں نکالا اور عدلیہ اور فوج جو ہے مجھے کسی طریقے سے واپس لے آئے. مگر طلعت صاحب، یہ جو ادارے ہیں ظاہر ہے وہ فوج کے اوپر بھی جو پریشر بڑھا رہے ہیں، عدلیہ پر بھی پریشر بڑھا رہے ہیں اور ایک طریقے سے باقاعدہ ایک میتھڈ کے ساتھ بڑھا رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر قیمتیں بڑھتی ہیں، مہنگائی ہوتی ہے، حکومت پر دباؤ بڑھتا ہے تو اداروں بھی دباؤ نہیں بڑھے گا اور حکومت کو خطرات نہیں پیدا ہوں گے؟ دیکھیں، حکومت کے اوپر اس وقت جو دباؤ ہے اس کے اندر یقیناً تندی آئی ہے، تیزی آئی ہے. بہت بڑا پیٹرول بوم جو ہے وہ گرایا ہے انہوں نے. لیکن اگر حکومت اپنا بیانیہ درست رکھے اور آنے والے دنوں میں وہ معیشت کو سنبھالتی ہوئی نظر آئے، IMF کے ساتھ میں بتایا گیا، مفتاح صاحب فرما رہے تھے کہ ان کی طرف سے پیسے بھی آنے شروع ہو جائیں گے. پھر چائنا نے بھی $2 بلین کی ریلیف دی ہے، سعودی عرب سے پیسے آئیں گے. تو اگر آپ کو اکانومی کا سٹرکچر سنبھلتا ہوا نظر آئے گا تو پھر میرے خیال میں عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ اداروں پر دباؤ کا باعث نہیں بنے گا، کیونکہ سب کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ پاکستان کی معیشت کس طرف جا رہی ہے. ہاں، اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا تو عمران خان عوام کی جو سینٹیمنٹ ہے اس کا استحصال کرتے ہوئے اور اداروں پر دباؤ بڑھاتے ہوئے اپنا بیانیہ زیادہ مؤثر بنا پائیں گے. صافی صاحب، ظاہر عمران خان صاحب اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے ہیں. 2018 کے انتخابات کیسے ہوئے، اس کے بعد کے جو حالات و واقعات ہوئے، دونوں ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہیں. خان صاحب اگر یہ کر رہے ہیں اور یہ پریشر بڑھا رہے ہیں اور پبلکلی کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ جانتے بوجھتے کر رہے ہیں، فطرت کو جانتے بوجھتے کر رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی کہیں نہ کہیں اسلام آباد پنڈی میں جو ماحول بن رہا ہے، عمران خان اس کو سمجھ بوجھ کے ساتھ یہ دباؤ بڑھا رہے ہیں اور ان کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیں، مسئلہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب تو جس طرح میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ میکیاویلی کو پڑھتے ہیں اور میکیاویلی کے وہ پیروکار ہیں اور وہ اس انسٹیٹیوشن کو اچھی طرح جانتے تھے. لیکن افسوس کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو پہچاننے میں غلطی کی تھی. آج کل وہ ان کی طرف سے یا ان کے ہم نواؤں کی طرف سے فوج کے خلاف یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جی وہ کون تھا جس نے یہ کیا. تو اب پاکستان میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کون تھا جس نے عمران خان کے لیے لاہور اور کراچی کے بڑے جلسے کرائے 2010 میں. وہ کون تھا جس نے ان کی پارٹی میں جہانگیر ترین، علیم خان، شاہ محمود قریشی، اسد عمر، شفقت محمود، ان سب کو شامل کیا. وہ کون تھا جس نے ان کے لیے RTS فیل کروایا. وہ کون تھا جس نے عمران خان کی خاطر نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی، مذہبی جماعتوں کی، قوم پرستوں کی سب کی دشمنی مول لی. وہ کون تھا جنہوں نے عمران خان کی خاطر میڈیا کے ہاتھ مروڑے. وہ کون تھا جنہوں نے نیب کو ان کے لیے حق میں استعمال کیا. لیکن ان تمام خدمات کا صلہ عمران خان صاحب نے ان کو کیا دیا؟ وہ ان کو بلیک میل کر رہے ہیں اور ایسی باتیں جو کبھی بڑے ماضی میں جو پختونستان اور سندھ دیش کے دعویداروں نے بھی نہیں کی تھی. کبھی وہ پاکستان کی تقسیم کی دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی وہ فوج کی تقسیم کی دھمکیاں دیتے ہیں. تو انہوں نے پہلے منت ترلا، کبھی بلیک میلنگ. تو میرے خیال میں یہ تدبیر ان کی الٹی پڑ گئی ہے، کیونکہ پاکستانی فوج عمران خان جیسے لوگوں سے بلیک میل ہونے والی نہیں ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں وہ کچھ ہمارے جو ریٹائرڈ جرنیل صاحب
جن کا عمران خان کی حکومت کے خاتمے سے بڑا شور انہوں نے مچایا ہوا تھا. تو اب انہوں نے جب عمران خان کی یہ حرکتیں دیکھ لی کہ وہ قانون شکنی کس طرح کر رہا ہے, وہ ذاتی غرض کے لیے پاکستان کو کس طرح داؤ پہ لگا رہا ہے, وہ فوج میں بھی کس طریقے سے پھوٹ ڈالنے کی ایک ناکام اور منحوس سازش کر رہا ہے, تو میرے خیال میں ان کا یہ حربہ کامیاب ہو گیا. دوسرا, وہ بیساکھیوں اور درپردہ سپورٹ کی سیاست کے عادی ہو چکے ہیں, وہ اپنے تئیں کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے ماضی میں دھرنے کیے تھے تو سر آئینہ ان کا عکس تھا, پس آئینہ کوئی اور تھا. وہ حکومت بھی جب ان سے وہ بیساکھی ہٹ گئی تو وہ چند مہینے اپنی حکومت نہیں بچا سکے. اس لیے کچھ دنوں کا ویلا ہوگا. اب بھی خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, اس کے وسائل کو وہ استعمال کر رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں لانگ ٹرم میں یہ پالیسی خود ان کے لیے وہ الٹی پڑے گی, جس طرح یہ تبدیلی الٹی پڑ گئی ہے. اور اب وہ اگر عدلیہ کو بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ عرصے تک بلیک میلنگ کی کوشش کامیاب ہوتی ہے, لیکن آخر میں وہ الٹ کے سامنے آتا ہے. طاہر صاحب, اس ساری کی ساری صورتحال میں ظاہر ہے ہاؤس کتنا ان آرڈر ہے وہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب دباؤ آئے, انپاپولر فیصلے ہوں, مہنگائی ہو, عوام کا پریشر آئے مختلف حلقوں میں. حکومت کا اپنا ہاؤس آپ کے خیال میں ان آرڈر ہے اور رہ پائے گا؟ ظاہر لندن کا فیکٹر ہے, نواز شریف صاحب کا, مریم نواز صاحبہ, شہباز شریف, پھر اتنے سارے اتحادی. وہ ہاؤس ان آرڈر ہے کہ ہاں جی ہمیں کرنا ہے اگست 2023 تک, چاہے کتنے بھی مشکل فیصلے ہوں؟ میرے خیال میں جو بنیادی معاملات ہیں ان پر تو آپ کو ہاؤس ان آرڈر نظر آتا ہے. معیشت کے اوپر کیا فیصلے کرنے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ہفتوں سے بحث چلی کہ اسحاق ڈار صاحب کی تجاویز جو ہیں ان کو ہم ان پر عمل درآمد کریں, یا مفتاح اسماعیل کا جو فریم ورک ہے, جو IMF کا معاہدہ ہے جس کو امپلیمنٹ آپ نے کرنا ہے, اس پر عمل درآمد کریں. تو اب وہ بھی سیٹل ڈاؤن ہو گیا, مفتاح اسماعیل وہ لیڈ رول کے اندر ہیں. یہ بھی سوچا جا رہا تھا کہ مریم نواز کا بیانیہ اور نواز شریف کا بیانیہ اور شہباز شریف کا بیانیہ مختلف ہے, وہ بھی آپ کو ہاؤس ان آرڈر ہوتا ہوا نظر آتا ہے. پنجاب کے اندر صدر مملکت نے گورنر کی تعیناتی کر دی, الیکشن کمیشن کے اندر ممبران جو ہیں وہ پورے ہو گئے. تو آپ کو آہستہ آہستہ حکومت آئینی بحران میں سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ جو صافی صاحب نے بات کی, میرے خیال میں وہ کلیدی نقطہ ہے, اس کو ذرا ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. جو آپ کا اوریجنل سوال بھی ہے کہ عمران خان کا دباؤ اور حکومت اگر ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے تو وہ دباؤ کتنا کارگر ہوگا. دیکھیں اس وقت عمران خان جو ہیں وہ KP کے اندر جلسے کر رہے ہیں, وہ KP کے اندر محدود ہیں. اگر آپ نے پاکستان میں ہلچل مچانی ہے تو آپ کو پنجاب کو سٹیر اپ کرنا ہوگا. عمران خان صاحب کا لانگ مارچ کے بعد جو پنجاب کے اندر رد عمل آیا, اس کے بعد تو مکمل طور پر وہ کنفائن ہو گئے ہیں KP میں جلسہ کرنا ایسے ہی ہے عمران خان کی طرف سے کہ جس طرح مریم نواز پنجاب کے اندر جلسے کرے, وہ کہیں پر بھی کھڑے ہو کے بڑے جلسے کر سکتی ہے, وہاں پر کچھ بھی بات کر سکتی ہیں. تو عمران خان کو اگر دباؤ بڑھانا ہے, حقیقی معنوں میں سڑک کو گرم کرنا ہے, تو KP کی سڑک کو گرم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہاں پر تو ان کی اپنی حکومت ہے. اصل معاملہ پنجاب کا ہے. اور صافی صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ ظاہر لانگ مارچ میں اس طریقے سے لوگ نہیں نکلے, مگر اب جو پنجاب کے صدر تھے شفقت محمود صاحب, وہ بھی مستعفی ہو گئے ہیں, کہ ایک نئے کمبینیشن کے ساتھ عمران خان صاحب آنے والے دنوں میں جب مہنگائی کا پریشر ہوگا ایک پریشر بلڈ کر سکتے ہیں؟ یہ ہماری مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہم صرف جلسے جلوس ان چیزوں پہ توجہ مرکوز کرتے ہیں. آج پشاور کے اخبارات میں ایک خبر چھپی ہے, اور اس کے ساتھ کہ خیبر پختونخوا میں کتنے سال سے ان کی حکومت ہے, 2013 سے ان کی حکومت ہے. 2013 تک, قیام پاکستان سے لے کے 2013 تک خیبر پختونخوا کی حکومت 97 ارب روپے کی مقروض تھی. آج عمران خان اور محمود خان نے خیبر پختونخوا کو کتنے کا مقروض بنایا ہے؟ 887 ارب روپے کا. اس وقت خیبر پختونخوا کا صوبہ انہوں نے, حالانکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کا شیئر اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس میں میرے خیال میں ان کو زیادہ قرضے کی ضرورت نہیں پڑتی, لیکن آپ دیکھیں کہ کہاں 97 ارب روپے اور کہاں 887 ارب روپے. دوسرا, اس وقت جو طلعت صاحب نے بات کی کہ اصل پنجاب ہے, اب یہ بھی میرے خیال میں ماضی قریب کی جتنی میں جانتا ہوں تاریخ کا, تو شاید عمران خان پہلا لیڈر ہے جس نے گرفتاری سے بچنے کے لیے BBA کیا. وہ صوبہ تو غفار خان اور ان جیسے لوگوں کا صوبہ تھا جو خوشی سے جیلوں میں جاتے تھے. پھر اس وقت وہاں پہ وہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے اس حوالے سے بھی مصیبت بنے ہوئے ہیں, روزانہ چرسی تکہ اور یہاں سے 400 بندوں کا خوراک اور 2100 روپے فی کلو
وہ گوشت کا ہے، آج کل وہاں پہ مٹن کا، یہ ادھر آتا ہے۔ جب عمران خان ادھر ٹھہرے ہوئے ہیں، محمود خان ان کی خدمت سے فارغ نہیں ہوتے، سیکٹری ادھر ہے، وزیر ادھر ہیں، اور پھر ان کا صرف اور صرف حکومت کی یہی توجہ کہ عمران خان کے لیے آج ادھر جلسے کا اہتمام کرے، کل ادھر جلسے کا اہتمام کرے، تو میرے خیال میں یہ معاملہ زیادہ عرصے نہیں چلے گا۔